کرتے ہیں۔ آج میں سوچنے لگا، جب میں نے دیکھا تو مجھے اس بات کا یقین ہوا کہ جو ایک انگریز نے کہا تھا، بہت پہلے ایک انگریز سے کسی نے سوال کیا اسلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا اسلام از دا بیسٹ ریلیجن آف دا ورلڈ، اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے۔ پوچھا مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا بٹ دا مسلمز آر ورسٹ نیشن آف دا ورلڈ، مسلمان دنیا کی بدترین قوم ہے۔ کہا کیا مطلب؟ اسلام بہترین مذہب، اعلیٰ اور عرفہ مذہب، مسلمانوں کو بھی اعلیٰ عرفہ قوم ہونی چاہیے۔ کہا نہیں، میرے پاس ریزن ہے۔ کہا کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا The Islam is in the books and the Muslims are in the graves۔ وہ اسلام جو بلند و بالا اعلیٰ اور عرفہ مذہب تھا، وہ کتابوں میں بند ہو کر رہ گیا اور اس پر عمل کرنے والے قبروں میں چلے گئے۔ آج نام کے تو مسلمان ہیں لیکن کام کے مسلمان نہیں۔ میں اس لیے مسلمان، میرا باپ مسلمان، میرا دادا مسلمان، ورنہ حال کیا ہے میرا؟ مجھے سورہ اخلاص لکھی ہوئی بھی پڑھنی نہیں آتی ہے، میں تو وہ مسلمان ہوں۔ اور وہ لوگ مسلمان تھے جو قبروں میں چلے گئے، آج ان کی تاریخ کو دہرایا۔ عبداللہ ابن عباس نے حضرت عمر کا ذکر کیا، ہاں وہی تھے جن کا تذکرہ کتابوں میں تھا، آج انہی کے ماننے والے اٹھے اور دنیا کی سپر پاور کو اپنے قدموں میں لا کر دم لیا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ یہ مدرسہ چار دیواری کا نام نہیں ہے، یہ مدرسہ تو نام اس بات کا ہے استاد بیٹھ جائے، شاگرد بیٹھ جائے، مدرسہ بن جایا کرتا ہے، چاہے وہ آزادی میں ہو اور چاہے جیل کی کال کوٹھڑی میں کیوں نہ ہو، وہاں بھی مدرسہ بن جایا کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں آپ کے سامنے وہ تاریخ ہے، ہاں جب کالا پانی میں اور جب مالٹا کے جزیرے میں ایک استاد بیٹھا شیخ الہند اور ایک شاگرد بیٹھا حسین احمد مدنی، استاد اور شاگرد دو بیٹھے اور وہ مدرسہ بن گیا، اور جب وہاں سے نکل کر آئے تو قرآن کا ترجمہ ساتھ لے کر آئے۔ یہ جیل کی کوٹھڑیوں میں بھی مدرسے بن جاتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے وہ قوت عطا کی، وہ عزت عطا کی کہ دشمن کے سامنے ڈٹ کر رہے ہیں۔ کون ہے یہ؟ مولانا حسین احمد مدنی، شیخ العرب والعجم، 18 سال روزہ رسول پہ درس حدیث دیتے رہے اور سامنے بیٹھ کر یوں کہتے کالا صاحب حاضل قبر، اس روزے والے نے یوں کہا۔ اور جب انگریز کے خلاف چھوڑ کر آئے وہاں سے تو کیا کہا تھا؟ پیغمبر کے روزے کو دیکھ کر کہتے ہوئے آئے اور کہا دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ اور جب آئے اور انگریز کی بھرتی میں، برٹش آرمی میں بھرتی کی حرمت کا فتویٰ دیا، کراچی کے خالق دینا ہال میں جب جمع بلایا گیا، جج نے کہا مسٹر حسین احمد تو نے فتویٰ دیا، قلم کاغذ میرے ہاتھ میں ہے، سزائے موت لکھ دوں گا۔ تو کہا تھا دیا ہوا کیا ہے؟ دیا ہے، دیتا ہوں، دیتا رہوں گا، موت سے ڈراتے ہو؟ تو حسین احمد جب دیوبند سے چلا تھا اپنے ساتھ کفن لے کر آیا تھا، سفید کپڑا فضا میں لہرا کر کہا کفن لے کر آیا تھا، اور انگریز کو خطاب کر کے کہا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ کھلونا سمجھ کر برباد نہ کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ان مدارس سے پیدا ہوئے، یہاں سے پڑھ کر جانے والے، اللہ نے عزتیں عطا کی ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ میرے بھائیوں آؤ ان اداروں کے ساتھ جڑیں، ان سے ملیں، ان کے پاس آئیں، عزتیں ملے گی، عظمتیں ملے گی۔ یا کیا پڑھایا جاتا ہے؟ یا تو یہی قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے یا اس کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ قربان جاؤں میرے محبوب نے کیا دعا کی تھی؟ اللہم انی اسألک بسمک الذی استقر عرشک۔ اللہ آج میں محمد تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دامن پھیلا کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، میرے مصطفیٰ تو میرے خزانے میں یک
सकता, तू क्या मांगना चाहता है मांगना। अल्लाह आज वो चीज मांगूंगा जो तुझे देते हुए भी लुत्फ आएगा, मुझे लेते हुए भी मजा आएगा। मेरे महबूब बता वो क्या है। अल्लाह तेरे नामों का वास्ता देकर, तेरी सिफात का वास्ता देकर तुझसे दरखास्त करता हूं, अंतरजुकानी अल कुरान अल अजीम, मुझे कुरान अजीम अता फरमा दे। व अंतखलतहु बेदमी वलहमी वाज़मी, और उस कुरान को मेरी हड्डियों में, मेरे खून में, मेरे गोश्त में उसकी सरायत कर दे। वन तस्तामिला बिही जसदी, मेरे जिस्म को उसके लिए इस्तेमाल कर दे। और एक और मुकाम पर दुआ करते हुए फरमाया, अल्लाह तुझे तेरे नाम का वास्ता देकर तुझसे मैं मांगता हूं, मोहम्मद तुझसे मांगता हूं, अंतजालल कुरान रबिया कल्बी, कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। ये कौन? मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कुरान तोरी पर उतारा गया, वो अमली कुरान है। ये कुरान अल्फाज है तो वो उसकी तफसीर है, ये इजमाल है वो तफसील है, ये अगर इल्म है वो अमल है। जभी तो कारी मोहम्मद तैयब नव्वरल्लाहु मरकदहु फरमाया करते थे, जो मुजस्सम कुरान देखना चाहे वो मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ ले। मेरे नबी का उठना, मेरे नबी का बैठना, मेरे नबी की खलवत, मेरे नबी की जलवत, मेरे नबी की मोहब्बत, मेरे नबी का गजब, ये सब का सब किसमें कुरान में है। फरमाया वो अमली कुरान है। मेरे भाइयों यहाँ इन इदारों में यही पढ़ाया जाता है, ये कुरान करीम पढ़ाया जाता है। बस मैं बात खत्म करने की तरफ जा रहा हूँ आपसे ये अर्ज करके, जो बाहर से हजरात आए हैं, ये कुरान मेरे और आपके लिए ये मदारस बहुत बड़ा इनाम है। ये छोटे छोटे बच्चों ने आपके सामने मुजाहरा किया, इन बच्चों को ऐसे ना समझो ये अल्लाह का मुझ पर और आप पर एहसान है, इनकी वजह से अल्लाह का अजाब आया हुआ टल जाया करता है। मेरे नबी ने फरमाया 4 आवाजें ऐसी हैं जिनकी वजह से आया हुआ अजाब टल जाया करता है। एक आवाज जब मुअज्जिन अजान देता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह का आया हुआ अजाब टल जाता है कि या मेरी किबरियाई का ऐलान है या अजाब नहीं आएगा। दूसरी आवाज वो है जब मुजाहिद मैदान जिहाद में दुश्मन के सामने मैदान कारजार में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करता है। अल्लाह फरमाते हैं जिस इलाके का ये रहने वाला वहां से अजाब को हटा दो। और तीसरी आवाज वो है जब हाजी और उम्रा करने वाला एहराम बांधकर लब्बैक अल्लाह लब्बैक की सदा बुलंद करता है। अल्लाह फरमाते इसने तौहीद का ऐलान कर दिया, शिरक से बेजारी, लिहाजा यहां से अजाब हटा दो। और चौथी आवाज जरा तवज्जो करना मेरे भाइयों, फरमाया जानी अलयाज़ बिल्लाह, ज़ना करके बेफिक्र होकर रात को सो गया। शराबी अलयाज़ बिल्लाह, शराब के नशे में धुत होकर बेफिक्र सो गया। जालिम जुल्म करके सो गया, इधर ये सो गए, उधर फैसला हुआ इस जालिम को आज मिलिया मेट कर दो, इस शराबी को नेस्तो नाबूद कर दो, इस जानी का नामो निशा मिटा दो। ये फैसला होता है, उधर फैसला हो गया, इधर रात की तारीकी में, इधर तहज्जुद के वक्त में मदरसातुल मुस्लिम के छोटे छोटे बच्चे उठे, उठकर वुजू किया, सर्दी में वुजू करके मस्जिद में 4 रकत नवाफिल अदा किए, कुरान खोला, आंखों में नींद भी है और ऊँघ रहे हैं, फिर भी कुरान पढ़ रहे हैं। ये सदाएं ऊपर जाती है। अल्लाह फरमाते हैं फैसला तो किया था, जानी को मिटा दो, शराबी को मिटा दो, जालिम का नामो निशा मिटा दो, लेकिन आज यहां मेरे कुरान की तिलावत हो रही है, ये मासूम बच्चे इनकी सदाएं बुलंद हो रही है, लिहाजा इस वजह से यह अजाब नहीं होगा, अजाब टल जाया करता है। बस मेरे भाइयों हम देखें और गौर करें, आज करतूत क्या है, आसमानों से पत्थरों की बारिश हो। इस पहली उम्मतों पर ऐसे ही हुआ, पत्थरों की भी बारिश हुई है, हाँ सब कुछ हुआ। आज वो करतूत है, लेकिन सब कुछ के बावजूद पत्थरों की बारिश नहीं होती, और सब कुछ के बावजूद नामो निशान मिटाया नहीं जाता। वजह यह है कि ये कुरान पढ़ने वाले मासूम बच्चे कुरान की तिलावत करते हैं, इनकी सदाएं ऊपर जाती है, जिससे ये अजाब टल जाते हैं। इस मदरसे को अपने लिए अल्लाह का इनाम समझे, अपने लोगों को मोहसिन समझे और इसके साथ हर तरह का तावन करेंगे ना इंशाअल्लाह। मोहब्बत से देखें,
پیار سے دیکھیں. آج پیار سے دیکھو گے. آج آپ ان کے پروگرام میں آئے ہو, ان بچوں نے آپ کو دیکھا, آپ نے نہ دیکھا. کل قیامت کے دن جب پل صراط عبور کرنے لگو گے, یہ بچے کہیں گے آؤ انکل ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں. بیٹا تو کہاں, کیسے, مجھے کیسے جانتا ہے؟ منگوئی صاحب آپ میری دستار بندی میں آئے تھے, آج میں آپ کو لے کر جاؤں گا میدان معاشر میں. جب ترازو لگے گا, اعمال تل رہے ہوں گے, کچھ نیکیاں آ جائیں گی, یہ کہاں سے آئی اللہ؟ کہا جائے گا فلان دستار بندی کے جلسے میں اس حافظ قرآن کو تو نے محبت سے دیکھا تھا, یہ وہ محبت کی نیکی ہے تیرے عمل نامے میں ڈلی, ترازو میں ڈلی اور پلڑا جھک گیا, تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا. آپ کہیں گے کیسے پہچانیں گے؟ اللہ نے ایسے ایسے واقعات سامنے کر لیے, اب یہ سارے اعتراضات ختم ہو گئے. گزشتہ سال جب امریکہ نے بمباری کی تھی ان معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں پر, حافظ قرآن بچوں پر کی تھی, آپ سب نے دیکھا تھا. ایک بچے کی میت کو چارپائی پر رکھا ہوا تھا, قبر تیار ہوئی, بچے کو قبر میں لے جانے لگے, اپنے باپ کے ہاتھ کو اس بچے نے پکڑ لیا تھا, اور کسی کے ہاتھ کو نہیں پکڑا تھا, باپ کے ہاتھ کو پکڑا تھا. اللہ بتانا چاہ رہے ہیں دنیا سے چلا گیا, پہچانتا ہے, اور کل قیامت کے دن بھی پہچان کر اپنے محسن کو جنت میں لے جائے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو